पर आपको अपडेट करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। कुछ रहनुमाओं से वो मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी वहां पर मौजूद हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफिहा किया गया है और अब बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा हैं, आसिफ किरमानी इस वक्त देखे जा सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा और दीगर रहनुमाओं की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कुछ ही देर पहले वो मियां मुनीर की रिहाइशगाह से रवाना हुए थे पंजाब हाउस के लिए और अब वो पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और पंजाब हाउस में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले वो मियां मुनीर की रिहाइशगाह से रवाना हुए थे और अब वो पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ रहनुमाओं से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब बाकायदा तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। सुबह के औकात की अगर उनकी मसरूफियात के हवाले से आपको बताया जाए तो सुबह उन्होंने एहतसाब अदालत में पेशी दी थी और इस पेशी के बाद उनकी जानिब से मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत भी की गई थी और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी शेड्यूल थी और पहले से बता दिया गया था कि 2 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया जाएगा, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ताख़ीर का शिकार रही। कुछ ही देर पहले मरियम नवाज के समधी मियां मुनीर की रिहाइशगाह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रवाना हुए थे और पंजाब हाउस पहुंचे तौर पर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया जाएगा। मीडिया नुमाइंदगान की भी एक बड़ी तादाद पंजाब हाउस में इस वक्त मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद में क्यों आए आप यहाँ पे आज? मैं आगे कुर्सी आगे कर लेता हूँ। ये सिस्टम ठीक करें, इतना अच्छी बात है कि मैं यूँ नीचे करके बहुत बात करूँ। इसको पहले आपको चेक करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी भी उनके हमरा मौजूद हैं। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद भी पंजाब हाउस में मौजूद है। कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हैं, खैर है ना? मेरा आवाज़ नहीं जा रही है। ये सिस्टम बड़ा पुअर है आपका। सिस्टम भी चेक किया, इसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ करवाएं, आवाज़ तेज़ करें माइक की। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मौजूद हैं और कुछ ही देर में उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद देखने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से यही सवाल किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में आप मौजूद हैं, खैर तो है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुख्तसर नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपको नए साल की मुबारक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस साल को मुल्क व कौम के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। ये साल इंतखाबात का साल भी है और पाकिस्तान के अवाम आने वाले 5 सालों के लिए अपने नुमाइंदों को उनका इंतखाब करेंगे और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम तामीर और तरक्की के सफ़र को जारी रखने के लिए अपने वतन अजीज़ को खुशहाली से हमकिनार करने के लिए एक वाज़ेह फैसला सादर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि जो कुछ बाहमी गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे या नीचे या ऊपर, वो ज़रा ख़त्म कर दें मेहरबानी करके ज़रा, क्योंकि इससे आपका मीडिया भी, प्रेस भी डिस्टर्ब होगा और हम भी होंगे। ज़रा खामोशी इख्तियार करें प्लीज़। साल नौ के आगाज़ के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक गैर संजीदा ट्वीट का जारी होना अफसोसनाक है। किसी रियासती सरबराह को
दूसरी रियासत से मुकालमा करते हुए मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी आदाब और सफारती अखलाक का ख्याल रखना चाहिए। 9/11 के बाद से अब तक सबसे भारी कीमत सिर्फ पाकिस्तान ने अदा की है। किसी दूसरे मुल्क का इतना जानी और माली नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हुआ है। और 17 बरस से हम एक ऐसी जंग में उलझे हुए हैं जो बुनियादी तौर पर हमारी जंग नहीं थी। अमरीकी सदर को यह मालूम होना चाहिए कि 2013 में इक़्तिदार में आते ही हमने यानी PMLN की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किस भरपूर अज़म का इजहार किया और हुकूमत की इसी पॉलिटिकल विल के नतीजे में ज़रब-ए-अज़म का आगाज़ हुआ। आज अल्लाह के फजल व करम से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है और जो बचे कुचे अनासर हैं वो भी जल्द कैफरे किरदार को पहुँच जाएंगे। ये 2001 है ना, आज यहाँ पर किसी डिक्टेटर की हुक्मरानी है जो किसी एक फ़ोन धमकी पर ढेर हो जाए। यहाँ अवाम की मुंतखब जमहूरी हुकूमत है जो धमकियों की परवाह नहीं किया करते और हमें इमदाद के ताने न दिए जाए। कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद या खैरात का नाम न दिया जाए और हमें ऐसे फंड की हाजत भी नहीं। आपको एहसान जताने की बजाय हमसे किसी सपोर्ट का तकाजा भी नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि 2001 में यहाँ आमरीत की बजाय जमहूरी हुकूमत होती तो वो अपनी खिदमात कभी ना बेचती और ना खुद अपनी खुदी का सौदा करती। मैं वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी से ये भी कहना चाहूँगा तो ऐसी हिकमत अमली वज़ा करें जिससे हमें अमरीकी इमदाद की हाजत बाकी न रहे, ताकि हमारी इज़्ज़त नफ्स पर इस तरह के हमले न किए जाएं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं 3 बार इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ। बहुत से हक़ाइक़ मेरे सामने हैं। पाकिस्तान के एक मुखलिस और दर्दमंद शहरी की हैसियत से मैं आज अपनी ये बात भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि हमें पूरे इखलास और कामिल दयानत के साथ अपने किरदार और अमल का जायज़ा भी ज़रूर लेना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो कौम तकदीर के हाथ में तलवार की तरह होती है जो हर वक्त अपने अमल का मुहासबा करती रहती है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मुख्तलिफ मौक़े पर इसकी तवज्जो दिलाता रहा हूँ। बड़ी दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ कहता रहा हूँ कि हमें अपने घर की खबर ज़रूर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है। लेकिन मेरे पास इस दर्दमाना मशवरे को ना सिर्फ दर्दमंदाना मशवरे को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता रहा, बल्कि इसे कभी डॉन लीक्स और कभी कोई और नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि दुनिया हमारी कुर्बानियों के बावजूद हमारी बात क्यों नहीं सुनती। फौज, पुलिस,
सिविल सिक्योरिटी इदारे, अवाम, हत्ता कि हमारे मासूम बच्चों का खून दुनिया की आंखों में इतना अर्जा क्यों हो गया है? 17 साल के दौरान अजीम जानी और माली कुर्बानियों के बावजूद हमारा नैरेटिव क्यों नहीं माना जा रहा? हमें इन सवालों का जवाब तलाश करना है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा, इन्हें कौमी मफाद के मुनाफी करार दिया जाता रहा, तो ये बहुत बड़ी खुद फरेबी होगी। ऐसी ही खुद फरेबियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हो चुका है। गूंजरीज को कम करें। हमें खुद फरेबी के इस आसेर से निजात हासिल करनी होगी। यही हमारी ताकत का असल सरचश्मा है। कौमी क़यादत तमाम मुल्की इदारों, कौमी मीडिया, दानिश्वरों और अवाम को सियासी इल्ज़ाम तराशियों के खेल से हटकर इन सवालों के जवाब भी तलाश करने चाहिए और इनका हल भी देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल हमारे कल और आज से मुख्तलिफ हो और दुनिया का कोई मुल्क हमारी इज़्ज़त नफ्स पर हमला न करे, तो हमें एक जिंदा कौम के तौर पर खुद एहतसाबी की इस मश्क से गुजरना होगा। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, ये साल इंतखाबात का है। आप यकीनन जानते हैं कि इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की तारीख ज़्यादा अच्छी नहीं रही। किस कदर अफसोस है कि हमारे यहाँ पहले इंतखाबात पाकिस्तान बनने के 23 साल बाद हुए, लेकिन उन इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम न किया गया और मुल्क टूट गया। उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए, अवामी राय को इज़्ज़त व एहतराम से न देखा गया। या तो उन इंतखाबात पर असरअंदाज होकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिशें की गई, या फिर मुनसफाना इंतखाबात के नताइज को खुलूसे दिल से तस्लीम नहीं किया गया। यही वजह है कि लियाकत अली खान शहीद से लेकर आज तक एक भी वज़ीर आज़म अपनी आईनी मियाद पूरी नहीं कर सका। कायद आज़म ने कहा था कि अवामी राय कभी गलती पर नहीं होती, लेकिन यहाँ 70 साल से इस असूल पर काम हो रहा है कि अवामी राय हमेशा गलती पर होती है। या तो इस राय को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लो, या अवाम की मर्जी और उनके पसंद के लीडर को नमूना इबरत बना दो। मैं आज ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इसी साल 2018 में इंतखाबात हो रहे हैं। आज भी एक बार फिर माजी के इसी फरसूदा असूल पर काम शुरू कर दिया गया है कि अवाम की राय का रुख मोड़ दो, इंजीनियरिंग के जरिए किसी जमात का रास्ता रोक लो और किसी लाडले चहेते का रास्ता हमवार कर दो। अवामी राय के ताज़ा तरीन जायजे भी बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को वाज़े बढ़तरी हासिल है और अल्लाह ताला के फजल करम से इसका वोट बैंक दीगर जमातों के मजमूई वोट बैंक से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। इस हकीकत से खौफज़दा लोग इस हकीकत को बदलने और अपनी मर्जी का रुख देने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। मैं आज वाज़े दो टोक और गैर मुबहम अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की तकदीर मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात से जुड़ी है। हर जमात को कामिल आज़ादी के साथ इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए।
نااہلیتوں، ٹیلی فون کالوں، خفیہ رابطوں اور غیر قانونی فیصلوں کے ذریعے کسی کے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں اور کسی لاڈلے کے لیے ہر روز ایک نئی ڈیل اور نئی ڈھیل کا انتظام نہ کیا جائے۔ جمہوریت کو اپنی اصل شکل میں پھلنے، پھولنے اور چلنے کا موقع دیا جائے۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال عوامی خدمت اور تعمیر و ترقی کے کاموں سے خالی ہے، جو صرف جھوٹ، بہتان، الزامات اور دھرنوں کی سیاست کرتے ہیں اور جنہیں عوام الیکشنوں میں بار بار مسترد کر چکے ہیں، انہیں تھپکی دے کر قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے نہ بنائے جائیں۔ پاکستان کے عوام باشعور ہیں، وہ اپنا اچھا اور برا بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنا فیصلہ کرنے دیں، ان کی رائے اور ان کے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پردے کے پیچھے کی یہ کارروائیاں نہ رکی تو میں یہیں اسلام آباد میں سارے ثبوت اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھ دوں گا۔ گزشتہ 4 سالوں کی کہانی بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح انتخابی عمل پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوامی رائے سے کھیلنے کے نتائج ہم بہت بھگت چکے ہیں۔ اب جمہوریت کو سچی اور کھری جمہوریت رہنے دیا جائے۔ اسے اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنائیں۔ غلام جمہوریت آمریت ہی کی شکل ہوتی ہے جو کبھی بھی ملک کی سلامتی اور دفاع کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ بس وہی سابق وزیر اعظم نواز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رائے کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پردے کے پیچھے کارروائی نہ رکی تو عوام کو سب بتا دوں گا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی رائے اور ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کا نامہ اعمال عوام کی خدمت سے خالی ہے، ان کو قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے، کام کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال رہے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جانب سے کانفرنس کا آغاز کیا گیا، نئے سال کی مبارکباد دی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ امید کرتے ہیں کہ نیا سال آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مثبت سال ثابت ہوگا۔ نیا سال انتخابات کا سال ہے۔ نواز شریف کی جانب سے حاضرین کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی گئی اور پھر کہا گیا کہ یقین ہے کہ پاکستان کے باشعور عوام واضح فیصلہ صادر کریں گے۔ سال نو کے آغاز کے ساتھ ہی امریکی صدر کی طرف سے غیر سنجیدہ ٹویٹ افسوسناک ہے۔ نواز شریف نے کہا مجھے یقین ہے پاکستانی تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے، مجھے امید ہے تعمیر و ترقی جاری رکھنے کے لیے عوام واضح فیصلہ کریں گے۔ کسی دوسرے ملک کا اتنا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کا ہوا ہے۔ 9/11 کے بعد سے اب تک سب سے بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے۔ سال نو کے آغاز پر امریکی صدر کا غیر سنجیدہ ٹویٹ افسوسناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2013 میں دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا۔ خاقان عباسی ایسی حکمت عملی وضع کریں کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 17 سال سے ایسی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جو ہماری نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ صفاتی اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں امداد کے تانے نہ دیے جائیں۔ یہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں جو ایک کال پر ڈھیر ہو جائے۔ بچے کچھ دہشت گرد عناصر بھی جلد کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے۔ انتخابات کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں رہی۔ کسی ریاست کے سربراہ کو دوسری ریاست سے متعلق صفاتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان بننے کے 23 سال بعد انتخابات ہوئے جسے تسلیم نہیں کیا گیا اور ملک
ٹوٹ گیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک ایک بھی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا، اور سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھنا چاہیے دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ گھر کی خبر لینی چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ آج پھر ماضی کی فرسودہ سوچ پر عمل شروع کر دیا گیا ہے، انتخابات پر اثر انداز ہو کر من پسند نتائج کے لیے بات کی جا رہی ہے، عوام کی رائے کا رخ موڑنے کا فرسودہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مستقبل ہمارے کل سے مختلف ہو، ہمیں خود احتسابی سے گزرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں پہلے انتخابات پاکستان بننے کے 23 سال بعد ہوئے۔ میاں نواز شریف گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، ان کا کہنا تھا کہ جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں انہیں قوم کو پر مسلط کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ آج پھر ایک لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، آج پھر ماضی کی فرسودہ سوچ پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انتخابات میں من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے سے ملک ٹوٹ گیا۔ کبھی ڈان لیکس، کبھی کوئی اور ایشو اٹھا کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے۔ 17 سال بعد بھی ہمارے بیانیے کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ ملک کی تقدیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف انتخابات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں خود فریبی کے آسیب سے بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی خود فریبیوں کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو چکا ہے۔ اگر ان سوالوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو بہت بڑی خود فریبی ہوگی۔ کسی کے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوج، پولیس، سیکیورٹی ادارے، عوام، معصوم بچوں کا خون ارزاں کیوں ہو گیا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود پوری دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کترا کیوں رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی ڈان لیکس کا سہارا لے کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے۔ اگر ان تمام معاملات کو نظر انداز کیا گیا تو یہ خود فریبی ہوگی۔ دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ گھر کی خبر لینی چاہیے، اسی میں سب کی اچھائی ہے اور ملک کا مستقبل بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو کہ پنجاب ہاؤس میں موجود تھے، وہاں پر ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، نہایت ہی مختصر پریس کانفرنس تھی، اور وہاں پر جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جیسے ہی یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا اور بار بار یہ کہتے رہے کہ جو امریکی صدر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور وہ بھی اس وقت میں جب پاکستان دہشت گردی ختم کرنے کے بالکل آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 کے انتخابات کا یہ سال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ اچھا فیصلہ کریں گے۔ انتخابات پر اثر انداز ہو کر من پسند نتائج کے لیے گئے، عوام کی رائے کا رخ موڑنے کا فرسودہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہمارے کل سے مختلف ہو تو ہمیں خود احتسابی سے گزرنا ہوگا۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں پہلے انتخابات پاکستان بننے کے 23 سال بعد ہوئے، جن کو عوام مسترد کر چکے، انہیں قوم کو مسلط کرنے کے منصوبے نہ بنائے جائیں۔ آج پھر ایک لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پردے کے پیچھے کی کارروائیاں نہ رکی تو سارے ثبوت عوام کے سامنے رکھ دوں گا۔ پردے کے پیچھے کی کارروائیاں نہ رکی تو سارے ثبوت قوم کے سامنے رکھوں گا۔ جسے عوام بار بار الیکشن میں مسترد کر چکے اسے تھپکی دے کر عوام پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میاں نواز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ انتخابات پر اثر انداز ہو کر من پسند نتائج لیے گئے، عوام کی رائے کا رخ موڑنے کا فرسودہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مستقبل ہمارے کل سے مختلف ہو تو ہمیں خود احتسابی سے گزرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں پہلے انتخابات پاکستان بننے کے 23 سال کے بعد ہوئے، یہ ہماری بدنصیبی تھی۔ جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں انہیں قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے نہ بنائے جائیں۔ آج پھر ایک لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، آج پھر ماضی کی فرسودہ سوچ پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انتخابات میں من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے سے ملک
ٹوٹ گیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے انتخابات کی تاریخ پاکستان میں اچھی نہیں ہے. پہلے انتخابات 23 سال کے بعد ہوئے اور اس کے بعد ملک دو لخت ہو گیا. کبھی ڈان لیکس، کبھی کوئی اور ایشو اٹھا کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے. 17 سال بعد بھی ہمارے بیانیے کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ ملک کی تقدیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف انتخابات سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں خود فریبی کی آسے سے بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. ایسے خود فریبیوں کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو چکا ہے. اگر ان سوالوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو بہت بڑی خود فریبی ہوگی. کسی کے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ہمارا بیانیہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے جو ملک اور قوم کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے. فوج، پولیس، سیکیورٹی ادارے، عوام اور معصوم بچوں کا خون ارزاں کیوں ہو گیا ہے؟ کبھی ڈان لیکس کا سہارا لے کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے. اگر ان تمام معاملات کو نظر انداز کیا گیا تو یہ خود فریبی ہوگی. دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ گھر کی خبر لینی چاہیے. کہتا رہا ہوں کہ دیکھنا چاہیے دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. لیاقت علی خان سے لے کر آج تک ایک بھی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا. پاکستان بننے کے 23 سال بعد انتخابات ہوئے جسے تسلیم نہیں کیا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. کسی ریاست کے سربراہ کو دوسری ریاست سے متعلق سفارتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. انتخابات کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں رہی ہے. یہ سال انتخابات کا سال ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے اور ملک و قوم کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو کہ پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، پرویز رشید، راجہ ظفر الحق سمیت مسلم لیگ نون کے کئی رہنما اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے. جبکہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جو پریس کانفرنس کا آغاز ہے وہ تمام حاضرین کو سال نو کی آغاز کے حوالے سے مبارکباد دیتے ہوئے کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نیا سال انتخاب کا سال ہے. نواز شریف کی حاضرین کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی گئی. نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ یقین ہے کہ پاکستان کے باشعور عوام واضح فیصلہ صادر کریں گے. سال نو کے آغاز کے ساتھ ہی امریکی صدر کی طرف سے غیر سنجیدہ ٹویٹ افسوسناک ہے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تعمیر و ترقی جاری رکھنے کے لیے عوام واضح فیصلہ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے. کسی دوسرے ملک کا اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کا ہوا ہے. 9/11 کے بعد سے اب تک سب سے بھاری قیمت پاکستان کو چکانا پڑی ہے. سال نو کے آغاز پر امریکی صدر کی جانب سے اس طرح کا غیر سنجیدہ ٹویٹ افسوسناک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2013 میں دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک ایسی حکمت عملی وضع کریں کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت ہی نہ پڑے. 17 سال سے ایسی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جو ہماری ہے ہی نہیں. سفارتی اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ہمیں امداد کے تانے نہ دیے جائیں. یہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے جو کہ ایک کال پر ڈھیر ہو جائے. بچے کچھ دہشت گرد عناصر بھی جلد کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ عوامی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی. سابق وزیر اعظم پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انتہائی مختصر لیکن جامع اور مکمل پریس کانفرنس تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کو انہوں نے کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ عوامی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی. پردے کے پیچھے کارروائیاں نہ رکی تو 4 سال کی کہانی قوم کو سنا دوں گا. کارروائیاں نہ رکی تو قوم کو بتا دوں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. خاقان عباسی ایسی حکمت عملی وضع کریں کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں اپنے گھر کی خبر ضرور لینی چاہیے. اسلام آباد میں بیٹھ کر تمام ثبوت قوم کے سامنے رکھ دوں گا. کسی لاڈلے کے لیے نئی ڈیل یا ڈھیل کا راستہ نہ بنایا جائے. سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. پردے کے پیچھے کی کارروائیاں نہ رکی تو سارے ثبوت قوم کے سامنے رکھ دوں گا. انہوں نے کہا کہ جسے عوام بار بار الیکشن میں مسترد کر چکے ہیں اسے تھپکی دے کر عوام پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے. انتخابات پر اثر انداز
باز ہو کر من پسند نتائج کے لیے کام نہ کیا جائے۔ عوام کی رائے کا رخ موڑنے کا فرسودہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مستقبل ہمارے کل سے مختلف ہو تو ہمیں خود احتسابی سے گزرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں پہلے انتخابات پاکستان بننے کے 23 سال بعد ہوئے، لیکن اس کے نتائج اچھے نہ تھے۔ جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں انہیں قوم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آج پھر ایک لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آج پھر ماضی کی فرسودہ سوچ پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انتخابات میں من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے سے ملک ٹوٹ گیا۔ کبھی ڈان لیکس، کبھی کوئی اور ایشو اٹھا کر میری حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے۔ 17 سال بعد بھی ہمارے بیانیے کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کی کارروائیاں نہ رکی تو سارے ثبوت اور شواہد قوم کے سامنے رکھ دوں گا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے آغاز میں صحافیوں کو نئے سال کی مبارکباد دی اور کہا کہ دعا ہے کہ یہ سال خیر و عافیت سے گزرے۔ نواز شریف نے کہا کہ یہ انتخابات کا سال بھی ہے۔ پاکستان کے عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ یقین ہے کہ باشعور عوام تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھنے اور وطن عزیز کو خوشحالی سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک واضح فیصلہ صادر کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کو غیر سنجیدہ اور افسوسناک قرار دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ کسی ریاستی سربراہ کو دوسری ریاست سے مکالمہ کرتے ہوئے مسلمہ بین الاقوامی آداب اور صفات اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے بعد سے اب تک سب سے بھاری قیمت صرف پاکستان نے ادا کی ہے۔ سب سے بھاری نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ 17 برس سے ایسی جنگ میں ملوث ہیں اور ایسی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پر ہماری نہیں تھی۔